إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ میں آپ لوگوں سے ہم کلام ہو رہا ہوں، اور جس عنوان پہ، جس موضوع پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے مصطلح الحدیث۔ علم حدیث کے تعلق سے گفتگو ہوگی، اور علم حدیث سے، مصطلح الحدیث سے کیا مراد ہے اور کیوں یہ موضوع اہم ہے کہ اس پہ ہم گفتگو کریں۔ تو کچھ چند ایک چیزیں اس کی اہمیت اور اس کا ایک مقدمہ کے طور پہ میں پیش کروں گا، اور جتنا ممکن ہوا آج کے اس درس میں، آج کے اس مجلس میں ہم انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے۔ جو رہ گیا انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو اللہ رب العالمین نے موقع دیا تو انشاءاللہ تعالی دوبارہ آپ سے ہم کلام ہوں گے اور اس کو مکمل کریں گے۔ ناظرین کرام، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب وحدہ لا شریک نے سابقہ امتوں کو بھی کتابیں دی، اور ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری امت کو دی کہ تم اس کی حفاظت کرنا، تو انہوں نے اس میں رد و بدل کیا، تبدیلی کی اور پھیر پرت کر دیا، اپنی مرضی کی کچھ چیزیں اس میں ڈال دی، اور مرضی کی کچھ چیزیں جو ان کے مزاج کے مطابق نہیں تھی ان کو نکال دیا۔ لیکن جب باری آئی قرآن حکیم کی، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی، تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو، اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے حفاظت کا بیڑا خود لیا، ذمہ خود لیا، اور لینے کے بعد اس امت کے اندر ایسے لوگ پیدا کیے جن کو یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین نے عطا کی، جن کو یہ چیز سمجھائی کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور وہ علماء کرام انہوں نے بے انتہا محنتیں کی، محدثین کرام نے محنتیں کی، اور اس مسئلے کے اوپر انتہائی شفافیت کے ساتھ انہوں نے کام کیا۔ یہ علم چونکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے تعلق رکھتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، اعمال، اور جو ان کی طرف ان کے جو وصف ہیں اس کو بیان کرتا ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیل و نہار کو بیان کرتا ہے۔ لہٰذا اس کے اندر کئی ساری چیزیں اپنی مرضی سے ڈالنے والے لوگ بھی پیدا ہوئے، کئی ساری چیزیں من گڑت، ضعیف، موضوع، یہ ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جانے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ باندھتا ہے اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لینا چاہیے۔ پھر فرمایا دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الکذب علی لیس ککذب علی غیری، میرے اوپر جھوٹ باندھنا کسی اور کے اوپر جھوٹ باندھنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب شدہ بات دین کا حصہ ہے، وہ قابل اتباع ہے۔ اگر وہ صحیح سند کے ساتھ صحیح حدیث سے ثابت ہے تو آپ کے اوپر اور ہمارے اوپر ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے اوپر اتباع کریں، اس کی اتباع کریں، اور اس مسئلے کو، اس حکم کو مانیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الکذب علی لیس ککذب علی غیری، میرے اوپر جھوٹ باندھنا کسی اور کے اوپر جھوٹ باندھنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق ہر بات دین کا حصہ بن سکتی ہے جب وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگی، جب وہ شریعت کے مطابق ہوگی، جب وہ شریعت کے متعلق ہوگی، تب وہ دین کا حصہ ہے۔ لہٰذا
یہ ایک انتہائی حساس مسئلہ ہے۔ آج کے اس دور میں آپ دیکھیں گے کئی سارے لوگ ہیں وہ باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کچھ علماء ہیں جو صحیح مستند اداروں سے فارغ نہیں ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں علم حدیث کیا چیز ہے، علم حدیث کے تعلق سے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، قرآن کریم کو قرأت کے ساتھ پڑھ لیا، تجوید کے ساتھ پڑھ لیا، اور 4-6 کتابیں اردو کی کچھ پڑھ لی اور اٹھ کے بن گئے مفتی اور چل دیے، فتوے دینے شروع کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہر بات کو منسوب کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کئی سارے من گڑت قصے، من گڑت موضوعات قسم کے جتنے بھی روایات اور واقعات ہیں جن کا پیچھے سے دین کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے، اس طریقے کی باتیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں اور لوگوں سے واہوائی لوٹتے ہیں، چاہے وہ ممبر و محراب سے بیان کریں، چاہے وہ کسی اور مجلس میں ہوں، وہ بیان کرتے ہیں، لیکن وہ یہ جاننا، یہ سمجھنا بھول جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس شخص نے جان بوجھ کر مجھ پر جوڑ باندھا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یہ انتہائی حساس مسئلہ ہے، انتہائی حساس مسئلہ ہے، کیونکہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں، کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو سنتے ہیں، آپ کے اوپر یقین کرتے ہیں، سمجھتے ہیں آپ عالم دین ہیں، آپ مفتی ہیں، آپ نے جو بات کہی وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی، اس لیے وہ اس کی کوئی تحقیق نہیں کرتے، کسی سے پوچھتے نہیں، اور جا کر اس پہ عمل کرتے ہیں، جا کے عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ بھی گناہ گار، وہ خود تو گناہ گار ہوا ہی ہوا جس نے عمل کیا، لیکن آپ بھی گناہ گار ہو رہے ہیں کیونکہ آپ نے اس مسئلے کو غلط سلط ان کے سامنے بیان کیا ہے۔ اپنے گناہ اٹھائے نہیں جا رہے تو دوسروں کے گناہ بھی اٹھانے کا ذمہ انسان کے سر پڑ جاتا ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ بہت ہی اہم اور بہت ہی نازک اور بہت ہی حساس ہے، یہاں تک کہ کئی سارے لوگ جو اپنے آپ کو اہل علم کی مجالس میں بٹھاتے اور اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں، باور کراتے ہیں کہ ہم بھی علماء میں سے ہیں، ہم بھی دین جانتے ہیں، تو وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث بھی ضعیف ہو سکتی ہے؟ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ضعیف کہتے ہو تو تم ضعیف ہو، اس کا مطلب تم ضعیف ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیسے ضعیف ہو سکتی ہے؟ ان کو اصل میں پتہ ہی نہیں صحیح کیا ہوتا ہے، ضعیف کیا ہوتا ہے، علم حدیث ہے کیا چیز، علم الاسناد ہے کیا چیز، سند کس کو کہتے ہیں، جرح و تعدیل کیا ہے، اور موضوع روایت کس کو کہتے ہیں۔ اس طریقے سے کئی سارے خطبہ حضرات ممبروں پہ آپ دیکھیں گے کہ وہ کھڑے ہو کے تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی لمبی تقریریں کرتے ہیں، گھنٹوں ان کی تقریریں ہوتی ہیں، بڑی بڑی مجلسیں ہوتی ہیں ان کے سامنے، لوگ رو رہے ہوتے ہیں ان کی وہ تقریر سن کے، لیکن پتہ یہ چلتا ہے جو حدیث جو روایت وہ بیان کر رہا وہ موضوع ہے، وہ منکرت روایت ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان ہی نہیں فرمائی، جس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ موضوع روایت کی بات تو دور کی، ضعیف حدیث بھی بغیر یہ چیز ذکر کیے کہ یہ حدیث ضعیف ہے بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ علماء علم حدیث نے، علماء اہل الحدیث نے، جو محدثین کرام ہیں، انہوں نے اس کے لیے ضوابط قائم کیے، کئی سارے اصول قائم کیے۔ جب دیکھا کہ کئی سارے لوگ ہیں جو بغیر سوچے سمجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہے ہیں اقوال کو، باتوں کو، حدیثوں کو، من گڑت روایت کا دور دورہ ہے، ضعیف روایات ہیں، تو علماء کرام نے یہ علم، جس کو علم مصطلح الحدیث ہم کہتے ہیں، اس کو لوگوں کے سامنے متعارف کرایا، بتایا کہ علم حدیث کیا چیز ہے، اور اس کے لیے کچھ قاعدے، کچھ ضوابط، کچھ اصول بنائے، کچھ رول اور ریگولیشنز بنائے، اور ان کے مطابق پھر کہا کہ یہ شروط رکھیے، اس کے اوپر جو حدیث اترے گی وہ صحیح ہے، یہ شرط ہے، اس پہ جو نہیں اترے گی وہ حدیث صحیح نہیں کہلائے گی، اس کی اقسام بنائی، بہت ساری قسمیں بنائی۔ سب سے پہلے علم مصطلح الحدیث سے مراد کیا ہے، میں آپ کو اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا، کیونکہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جس معاشرے میں رہتے ہیں اور ہمارا تعلق ایک اہل حدیث طبقے سے، ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اور ہمیں ہی، ہمارے نوجوانوں کو ہی اگر پتہ نہ ہو تو پھر کیا فائدہ۔ ہمارے نوجوانوں کی ایک اور پرابلم ہے، وہ یہ کہ اس وقت نوجوان طبقہ لادینیت، الحاد کی طرف جا رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس نوجوان طبقے کا مفتی، ان کا عالم گوگل ہے، ان کے پاس مفتی ہے، مفتی گوگل صاحب۔ اب مفتی گوگل کے اندر بے شمار
لوگ ہیں جو لکھتے ہیں، جن کی ویب سائٹس ہیں، اور لکھنے والے اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، لکھنے والے اہل سنت والجماعت بھی ہیں، لکھنے والے غیر اہل سنت والجماعت بھی ہیں۔ ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا سرے سے ہی شروع سے ہی یہ بیڑا ہے، ان کے یہ ذمہ لگایا گیا ہے کہ دین اسلام اور نوجوانوں کو تباہ کرنا ہے، اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ کر نہیں سکتے وہ، لیکن وہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور زمانہ قدیم سے یہ سلسلہ جاری ہے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے ہی یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ کچھ کذابین، کچھ کذاب اور دجال جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے بعد وہ لوگ جنہوں نے احادیث گھڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر شامل کرنے کی کوشش کی، تو اس طریقے کے لوگ ہمیشہ ہر دور میں رہے ہیں۔ اور نوجوان نسل اس وقت ہماری وہ گوگل سے مفتی فتوے لیتی ہے، مفتی گوگل ان کو فتوے دیتا ہے، ان کو یہ پتہ نہیں کہ کس عالم کو سننا ہے کس کو نہیں سننا ہے۔ کئی ساروں کو پتہ ہے، اللہ ماشاء اللہ، میں نہیں کہتا سارے ایک ہی جیسے ایک ہی ٹریپ پہ چلنے والے ہیں، لیکن کئی سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو نہیں پتہ ہوتا کس کو سننا ہے کس کو نہیں سننا ہے۔ میں ایسے بے شمار نوجوانوں کو جانتا ہوں جو جاوید گاندھی کو سنتے ہیں، جو ایک گمراہ کن انسان ہے، جو سرے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا منکر ہے۔ اسی طریقے سے اور بے شمار لوگ ہیں اسی ٹائپ کے، جو اپنی مرضی کے مطابق قرآن و حدیث کی شرحیں کرتے ہیں، قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، حدیث کی شرح کرتے ہیں، اور جو اصل مقصود تھا شارع کا، جو اصل مقصود تھا، شارع کون؟ اللہ رب العالمین جس نے قرآن کریم نازل کیا، شارع کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرما رہے ہیں، ان کے مقصود سے مسئلے کو کہیں سے کہیں لے کے چلے جاتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اس سے مراد یہ نہیں یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے، اپنی مرضی کے معنی نکالنے لگتے ہیں، اور نوجوان پھر کیا ہیں؟ گمراہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس اگر ہم اس نوجوان کی تربیت کرنے کی کوشش کریں تو ہمارے پاس کیا مواد ہے؟ ہم کیسے اس نوجوان کو اس سارے چیز سے نکالیں گے؟ اس کے لیے اہل علم طبقے کے پاس بیٹھنے کی ضرورت ہے، علماء کی مجالس کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کوئی گویہ آتا ہے تو اس کے پیچھے دیکھو کتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ پیچھے دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، یا کوئی اور منسٹر ہے، کوئی اور سیاسی لیڈر ہے، اس کے پیچھے لوگ جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ جاتے ہیں یہاں سے آج سے 1200 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 1300 سال پہلے، آپ دیکھیں گے کہ علماء محدثین کے استقبال میں لوگ دور دور سے آتے ہیں، اور جمع غفیر ہوتا علماء محدثین کی استقبال کے لیے۔ ان لوگوں کے پاس علم کی قدر تھی، وہ دور دور سفر کرتے، مہینوں کے سفر ہوتے، اور سفر کرنے کے بعد آ کے کیا کرتے کہ لوگوں کو وہ دین سکھاتے، اور خود سیکھتے اور دوسروں کو سکھاتے۔ تو سب سے پہلے مصطلح الحدیث یہ ایسا علم ہے جس کے ذریعے راوی اور مروی، یعنی جو سند کے اندر راوی جو روایت کرنے والا حدیث کو بیان کرنے والا ہے، اس کے پورے حالات کا پتہ کرتے ہیں۔ اس علم کے ذریعے پورے راوی کے حالات کو بیان کیا جاتا ہے، اس کا علم ہم حاصل کرتے ہیں کہ یہ جو راوی ہیں جو بیان کر رہے ہیں حدیث، ان کا پورا بایو ڈاٹا کیا ہے، یہ کیسے انسان ہیں، ان کے بارے میں ہمیں علم حاصل ہوتا ہے یہ۔ اور دوسرا مروی، جو چیز روایت کی جا رہی ہے، دونوں علم حدیث جب آپ دیکھتے ہیں کام کرتا ہے دونوں چیزوں پہ، راوی پہ بھی اور مروی پہ بھی۔ جو روایت کر رہا ہے اور جو چیز روایت کی جا رہی ہے، دونوں کے حالات کو جانا جاتا ہے کہ حدیث کن حالات میں بیان ہوئی، کیا وہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، اس کے اندر کوئی اور دوسری حدیث کا ٹکڑا تو نہیں ملا دیا گیا، اس کے اندر کوئی رد و بدل تو نہیں کیا گیا حدیث کے الفاظ میں۔ یہ علم بہت ہی دقیق ہے، بہت ہی جامع اور بہت ہی حساس علم ہے۔ اس سے آپ پورے کے پورے جتنے بھی سند کے اندر رجال ہیں، علم الرجال اس کو کہتے ہیں، سند کے اندر جتنے رجال ہیں، جتنے آدمی ہیں، چین کے اندر جتنے لوگ ہیں، ان کا علم حاصل کرتے ہیں، ان کا پورا بایو ڈاٹا حاصل کرتے ہیں، اور ساتھ میں جو روایت وہ بیان کر رہے ہیں اس روایت کے تعلق سے بھی آپ کو علم حاصل ہوتا ہے۔ کون سی روایت ہم نے لینی ہے، حال جب بیان کرتے ہیں تو تاکہ ہمیں پتہ چلتا ہے کیا کہ کون سی روایت ہم نے لینی ہے اور کون سی روایت ہم نے چھوڑ دینی ہے، کون سی قبول کرنی ہے، کون سی چھوڑ دینی ہے۔ یہ اس علم کے ذریعے، اس علم مصطلح الحدیث کا یہ مطلب ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے کہ ہم کس راوی کی بات کو لیں گے، قبول کریں گے، کس راوی کی بات کو نہیں لیں گے، قبول کریں گے، کون سی روایت ہے جو قابل قبول ہے، قابل عمل ہے، اور کون سی روایت ہے جو قابل قبول نہیں، قابل عمل نہیں ہے۔ اس کے بعد
حدیث، خبر، اثر اور حدیث القدسی، یہ 3-4 چیزیں ہیں۔ حدیث کا معنی کیا ہے؟ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں ما اضیف الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف، کہ جو بھی بات نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، او فعل یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا، او تقریر یا جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کام کیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رضامندی کا اظہار کیا ہو یا خاموشی اختیار کی ہو، او وصف یا کوئی وصف بیان کیا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اس کے بعد اثر، اثر کس کو کہتے ہیں؟ بلکہ پہلے خبر، خبر بھی یہ بھی حدیث کے معنی میں ہے۔ اس کا مطلب بھی جو جیسے حدیث آپ کہتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خبر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف مضاف کی جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اضافت اس کی جاتی ہے، اور یہ زیادہ اس میں عام معنی پایا جاتا ہے۔ خبر اور حدیث کا تقریباً سیم معنی ہے، اور کبھی کبھار خبر کا معنی حدیث سے زیادہ عام ہوتا ہے، وہ عام ہے، حدیث خاص ہو جاتی ہے اور خبر عام کے معنی میں چلی جاتی ہے۔ اثر جو صحابی کا قول ہو، صحابی کی طرف جو منسوب کیا جائے، اس کی طرف اضافت اس کی جائے، اس کو اثر کہتے ہیں۔ اور کبھی کبھار یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اثر، اور اس میں یہ چیز ساتھ میں بیان کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک اثر میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، اس کے ساتھ لفظ اثر پہلے استعمال کیا جاتا ہے، الف ثا را، اثر۔ اور اس کے بعد حدیث القدسی، حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ حدیث قدسی یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ بیان کون کر رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کے راوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہ بیان فرماتا ہے، پھر آگے اس کو صحابی روایت کرتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہوتی ہے، اور اس کو حدیث الہی بھی کہتے ہیں۔ اب جو حدیث ہے، خبر ہے، اس کی کچھ اقسام ہیں جو ہماری طرف نقل کر کے ہمارے پاس یہ چیزیں پہنچی، تو اس کے نقل کے اعتبار سے، بیان جو کی گئی اس کے اعتبار سے اس کی کچھ اقسام ہیں۔ اس میں سب سے پہلی قسم ہے حدیث المتواتر۔ متواتر حدیث کس کو کہتے ہیں؟ متواتر حدیث، اس کی تعریف کیا ہے اور وہ ہمیں کیا فائدہ دیتی ہے، یہ جاننا ہمارے لیے انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ حدیث متواتر جس کو ایسی جماعت، ایسے لوگ بیان کریں جن کا جھوٹ کے اوپر متفق ہونا مستحیل ہو، 10 20 25 50 آدمی روایت بیان کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان فرمائی تو صحابہ کا ایک جمع غفیر تھا، ایک جماعت تھی، پھر ان صحابہ نے آگے جن کو بیان کیا، تابعین کو، تو ہر ایک کی مجلس میں ایک جماعت تھی، جس نے بھی بیان کیا ایک جماعت سے انہوں نے سنا، انہوں نے بیان کیا، ایک جماعت کے سامنے بیان کیا۔ تو ایسی جماعت کہ جن کا جھوٹ پہ متفق ہونا محال ہو، مشکل ہو، اور وہ اس کو کیا کریں کہ ایک مخصوص چیز کی طرف اس کو منسوب کریں، اس کی سند بیان کریں ایک مخصوص چیز کی طرف۔ اور متواتر کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں، جو متواتر ہیں، متواتر کی بھی آگے 2 قسمیں ہیں، ایک متواتر لفظی ہے اور ایک متواتر معنوی ہے۔ لفظی جس کا لفظ ساری جماعت کے لوگ جو بیان کر رہے ہیں وہ ایک لفظ پر متفق ہیں، اس میں لفظ میں بھی کوئی تبدیلی وہ نہیں کرتے، ایک ہی لفظ اسی پہ متفق ہیں سارے لوگ۔ اور معنوی میں کیا ہوتا ہے کہ لفظ کا اختلاف ہوتا ہے لیکن معنی سب کا ایک ہوتا ہے، سیم ہوتا ہے، تو یہ ہو گیا متواتر معنوی۔ اور متواتر جو ہے یہ ہمیں علم قطعی کا فائدہ دیتی ہے۔ علم قطعی کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس میں کسی قسم کا گمان نہیں آتا، یقین، پورا علم یقین حاصل ہوتا ہے کہ یہ بات واقعی میں بالکل صحیح ثابت ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور آپ اس پہ عمل کرتے ہیں، یہ آپ کو علم یقین کا فائدہ دیتی ہے۔ اس کے بعد جو خبر ہے خبر احاد، یعنی کہ حدیث کی ایک قسم ہے خبر احاد جس کو کہتے ہیں، تو الاحاد اس کی تعریف اور اس کی کچھ اقسام ہیں۔ آگے اقسام کیا کیا ہیں؟ ایک ہے خبر واحد جس کو کہتے ہیں، خبر واحد جو تواتر کے درجے کو نہ پہنچے، متواتر کی شروط پہ جو نہ اترے، اس میں پوری وہ جماعت نہ ہو، نہ لفظی نہ معنوی اعتبار سے اتنی جماعت اتنے لوگ موجود نہ ہو جو بیان کرتے ہوں۔ اور اس کے بعد وہ کیا ہے کہ تواتر کے درجے سے ہٹ کے ایک درجہ نیچے اترتی ہے تو اس کو خبر احاد کہتے ہیں۔ اور خبر احاد کی پھر آگے کئی ساری قسمیں ہیں، چند قسمیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس میں 3 قسمیں ہیں۔ وَيَنْقَسِمُ بِاعْتِبَارِ الطُّرُقِ إِلَى 3 أَقْسَامٍ، یہ طرق کے اعتبار سے 3 اقسام کی طرف کیا ہوتی ہے، منقسم ہوتی ہے، 3 قسمیں اس کی جاتی ہیں۔ اس کی پہلی قسم ہے مشہور، دوسرا ہے عزیز اور تیسری ہے غریب۔ مشہور، عزیز، غریب، یہ کس کی؟ خبر احاد کی، جو احاد ہیں احاد کی یہ 3 قسمیں ہیں، مشہور، عزیز اور غریب۔ اب مشہور کیا ہے، عزیز کیا ہے، غریب کیا ہے، یہ حدیث کی قسمیں ہیں۔ یہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ مشہور کس حدیث کو کہتے ہیں، عزیز کس حدیث کو کہتے ہیں، غریب کس حدیث کو کہتے ہیں۔ یہ ہمارا وہ اردو والا مشہور، غریب، عزیز نہیں ہے، یہ اردو والا نہیں ہے۔ مشہور جو سب کے بیچ میں مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ غریب جو غریب ہے، جو مسکین ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اور عزیز، عزیز یہ ایک عربی کا لفظ ہے، معنی اس کا آپ جانتے ہیں کیا ہے۔ تو یہ وہ اقسام نہیں ہیں جو ہمارے عام یعنی مصطلح میں عام روزمرہ کی زندگی میں جو لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ یہ نہیں ہے، بلکہ مشہور، مشہور اس روایت کو کہتے ہیں جس کی سند کے ہر طبقے میں 3 یا 3 سے زیادہ لوگ ہوں۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں سند کس کو کہتے ہیں۔ سند کہتے ہیں جو محدث حدیث کی کتاب لکھ رہا ہے، اس محدث سے لے کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جو چینل ہے اس کے استاذوں کا، مثلا جو حدیث لکھنے والے، جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب لکھی صحیح البخاری۔ صحیح بخاری امام صاحب بیان کر رہے ہیں کہ حدثانی یا اخبارانی یا سمعت یا ان، تو یہ لفظ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں حدثانی مجھے بیان کیا، یا حدثنا ہم سب کو یہ بیان کیا۔ پھر کہتے ہیں سمعنا یا سمعتو ہم نے سنا، میں نے سنا، اخبرنا ہمیں بتایا، بیان کیا ہم سے، یا کہتے ہیں ان فلان سے یہ روایت ہے، تو وہ کس کا ذکر کرتے ہیں؟ اپنے استاذ کا۔ کس کا؟ امام بخاری اپنے استاذ کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد امام بخاری سے آگے جو ان کے استاد ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں، سمعت، اخبرنا، حدثنا، وہ اپنے استاذ کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کے استاد بھی یہی کہتے ہیں، حدثنا، سمعنا، اخبرنا، وہ بھی اپنے استاذ کا کہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ صحابی تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور صحابی رسول کہتے ہیں کہ اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کذا و کذا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بیان فرمایا۔ یا کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا۔ یا کہتے ہیں عن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ صحابی کہتے ہیں، صحابی نے بھی آگے بیان کیا، تو یہ ہو گیا سند۔ سند کا حد طبقہ یہ ہو گیا، ایک امام صاحب ہیں جنہوں نے کتاب لکھی، ان کے اندر بعد جو استاذ کا طبقہ آ گیا ایک سٹیپ اوپر، اس کے طبقے میں بھی 3 لوگ ہیں، اس کے اوپر چڑھے تو ادھر بھی 3 لوگ ہیں، اس کے اوپر چڑھے تو ادھر بھی 3 لوگ ہیں، یہاں تک کہ صحابی بھی 3 4 یا اس سے کم زیادہ جو بیان کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت۔ یہ ہو گیا طبقہ۔ اب سند کیا ہے؟ سند کے بارے میں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، فرمایا کہ علم اسناد، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ فانظروا امن تاخذون، یہ کہا کہ الاسناد من الدین، الاسناد من الدین، سند جو دین کا حصہ ہے، سند دین کا حصہ ہے۔ فانظروا امن تاخذون دینکم، تو ان کو دیکھو جن سے آپ دین لے رہے ہو، وہ کون ہیں، بیان کرنے والے وہ کون ہیں، کیسے ہیں، ان کے بارے میں جانو، کیا وہ اہل سنت والجماعت ہیں بھی یا نہیں، کیا وہ علماء حق ہیں بھی یا نہیں، کہیں شیعہ تو نہیں، کہیں اور رافضی تو نہیں، کہیں اور دوسرے لوگ تو نہیں،
کہیں ایسے لوگ تو نہیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھتے ہیں، کذابین اور دجالین تو نہیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھ کے اور حدیثیں بیان کرتے پھر رہے، ایسے لوگ تو نہیں ہیں۔ کہا کہ الاسناد من الدین، اسناد دین کا حصہ ہے، فانظروا امن تاخذوا دینکم، تو ان لوگوں کے بارے میں جانو، دیکھو کہ وہ لوگ کون ہیں جن سے کیا کر رہے ہیں آپ دین لے رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، کیا وہ صحیح لوگ ہیں، ان سے یہ دین لیا جا سکتا ہے یا نہیں، ان لوگوں کا بایو ڈاٹا دیکھو، ان لوگوں کے بارے میں جانو، فانظروا امن تاخذوا دینکم۔ یہ ہے سند۔ اب جب سند رجال پہ آپ بات کرتے ہیں، پورا کا پورا حال الراوی آپ نے شروع میں سنا، حال الراوی والمروی، راوی کا حال بھی پورا بیان کیا جاتا ہے، مروی کا حال بھی بیان کیا جاتا ہے۔ راوی اس نے شروع سے لے کے یہاں تک کہ پیدائش سے لے کے جب وفات پا گیا تب تک اس کا پورا بایو ڈاٹا نکالا جاتا ہے، کب اور کہاں پیدا ہوا، کس کس سے اس نے علم سیکھا، اس کے ہم معاصرین کون کون لوگ ہیں علماء میں سے، کیا اس کا قوت حافظہ کتنا مضبوط تھا، وہ یاد رکھتا تھا یا نہیں، کہیں سوء حفظ کا شکار تو نہیں تھا، کہیں زندگی میں اس نے جھوٹ بولا یا نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ غلط لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کے جو اخلاق ہیں اس کے بارے میں جانا جاتا ہے، کن لوگوں کی صحبت کرتا ہے، کن لوگوں کی مجالس میں بیٹھتا اٹھتا ہے، یہ ساری چیزیں خوارم المروءہ میں سے کوئی بھی چیز اس میں نہیں آتی ہے، ان ساری چیزوں سے وہ پاک ہے۔ تو لہٰذا جب اس آدمی کے بارے میں آپ کو سارا کچھ پتہ چل گیا تب جا کے آپ اس کی حدیث کو لے رہے ہیں، اس کی حدیث کو لے رہے ہیں۔ اگر ان میں سے کچھ چیزیں کم ہو رہی ہیں تو وہاں پہ حدیث پہ بھی درجہ جو حکم لگتا ہے وہ بدلتا جائے گا، ایک راوی پہ بھی اگر کلام کچھ بدلتا گیا تو حدیث کا حکم چینج ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ وہ حدیث ضعیف ہو جائے گی، ضعیف سے پھر آگے وہ من گھڑت روایت بھی بن سکتی ہے اگر ان شروط پہ جو صحیح کی شروط ہے اس پہ وہ نہیں اترتی ہے۔ یہ انتہائی حساس مسئلہ ہے، ہم لوگ اس کو نہیں سمجھتے ہیں، اور لوگ جو ہیں علماء علم حدیث جن لوگوں نے اس پہ محنتیں کی ہوتی ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، محدثین کرام ہیں جنہوں نے اس پہ کام کیا، آج کے دور میں بھی علماء اس پہ موجود ہیں، ایسے علماء موجود ہیں جو علم حدیث پہ کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی مجالس میں ہم نہ بیٹھتے ہیں، نہ ان کی گفتگو کو سننا ہی پسند کرتے ہیں۔ ہمیں شعلہ بیان مقرر چاہیے جو آ کے بڑی بڑی تقریریں ہانکتا ہے، بڑی بڑی تقریریں کرتا ہے، زور زور سے گرج گرج کی باتیں کرتا ہے، ہم کہتے ہیں ہاں یہ اچھا عالم ہے، یہ بڑا عالم ہے، اور ادھر ایک عالم ہوتا ہے جس کے پاس بیان کرنے کا اگر طریقہ نہیں ہے لیکن علم کا وہ ایک پہاڑ ہے، سمندر ہے، اس کی گفتگو ہم سننا پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہے۔ ہمارا مزاج کہتا ہے کہ ہمیں کوئی کڑک دار تقریر کرنے والا چاہیے جو رلائے بھی، ہنسائے بھی، سارا کچھ کرے، تو ہم اس کی واہوائی کریں، کہیں کہ جی ہاں یہی اچھا عالم ہے، اور اس کو سننا پسند کرتے ہیں لوگ۔ اور جو علمی نکات بیان کرتا ہے، جو علم سکھانا چاہتا ہے، جو اصلاح کرنا چاہتا ہے، جو آپ کو صحیح چیزیں بیان کرنا چاہتا ہے، اس کو لوگ نہیں سنتے۔ اس کی ایک مثال ہے، آپ شاید جانتے ہوں گے کشمیر کے اندر، وادی کے اندر ایک بہت ہی یعنی مشہور و معروف مقرر، آج کل وہ نہیں زیادہ بیان کرتے لیکن مشہور مقرر تھے، بڑی تقریر گا گا کے وہ ترنم کے ساتھ تقریر کیا کرتے تھے، عبد المنان دیوا نام کیا، قاری عبد المنان دیوا، تو بڑی ترنم کے ساتھ وہ تقریریں کیا کرتے تھے مجالس کے اندر۔ تو ایک مجلس میں بھی موجود تھا، انہوں نے تقریر کی، بڑی لمبی چوڑی تقریر کی، اور ایک موضوعات ابن الجوزی ایک کتاب ہے جس میں ابن الجوزی رحمہ اللہ نے صرف من گھڑت روایات کو جمع کیا ہے، موضوعات ابن الجوزی کتاب کا نام ہے، وہ کتاب ابن الجوزی کی جس میں انہوں نے من گھڑت روایات، جنہیں جھوٹی روایات ہیں، ان کو جمع کیا۔ وہ اس لیے جمع کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ حدیثیں قابل عمل نہیں ہیں، ان پہ عمل نہیں کیا جانا چاہیے، یہ من گھڑت روایات ہیں۔ تو لوگوں کو یہ پتہ نہیں موضوعات کا مطلب کیا ہے، اور وہ اس کو حدیث کی کتاب سمجھتے ہیں، اور حدیث کی کتاب سمجھ کے پڑھتے ہیں، پھر اس حدیث کو جا کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ تو انہوں نے تقریر میں ایک من گھڑت روایت بیان کی، اور سامنے جو مجلس میں لوگ تھے وہ سارے ماشاءاللہ رو رہے ہیں، بڑا عجیب قسم کی ان کے اوپر رقت طاری ہے، اور لوگ رو رہے ہیں، بڑا ایک سما پیدا ہو گیا، بہت سارے لوگ تھے۔ ان کے بعد ایک بہت بڑے عالم دین، ہمارے استاد علامہ رمضان بزلوی المدنی حفظہ اللہ، شیخ رمضان بزلوی علم حدیث کے ماہر ترین شخص اس وقت ہمارے جموں کشمیر کے اندر، ماہر ترین شخص ہیں، مایہ ناز شخصیت ہیں وہ علم حدیث کے معاملے میں۔ تو ان کا پروگرام، ان کی تقریر تھی، اس کے بعد تو ان کا جو موضوع تھا وہ کچھ اور تھا،
لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ من گڑت روایت بیان ہوئی ہے اور اس پہ لوگ رو رہے ہیں تو لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے انہوں نے اس پہ تعلیق چڑھانی شروع کر دی، بیان کرنا شروع کیا کہ کس طریقے سے یہ من گڑت روایت ہے، کیوں من گڑت ہے، اور اس طرح کی روایتیں بیان کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے۔ تو کافی سارے لوگ اٹھے اور مجلس سے چلے گئے، کیونکہ لوگوں کو وہ ان کی گفتگو، وہ عالمانہ گفتگو تھی، وہ ان کو پسند نہیں آئی، ان کو وہی شعلہ بیان، رلانے والا، وہی ہنسانے والا اس طریقے کی تقریر چاہیے تھی، اس لیے وہ ویسی تقریر نہیں تھی، تو اس لیے چلنے لگے مجلس چھوڑ کے۔ یہ ہمارا مزاج ہے، اس مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے، علماء کی مجالس کرنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طالب العلم فریدۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اس کے اوپر علم دین کا علم سیکھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اتنا علم کہ جس سے وہ اپنی روزمرہ کی زندگی بہتر بنا سکے۔ اور پھر یہ جو علوم ہیں ان کو آج لوگ بہت کم پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان علوم پہ بات نہیں ہوتی ہے، اور خاص کر کے علم حدیث کا تعلق جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ سے ہے، اور اس علم کا اتنا تعلق، کم از کم انسان کو یہ تمیز ہو، یہ پتا ہو کہ روایت من گڑت کیوں ہوتی ہے، صحیح کیوں ہوتی ہے، ضعیف کیوں ہوتی ہے، عزیز کس کو کہتے ہیں، غریب کس کو کہتے ہیں، متواتر کس کو کہتے ہیں، صحیح لغیری ہی کیا ہے، حسن لذاتی ہی کیا ہے، صحیح لذاتی ہی کیا ہے، صحیح لغیری ہی کیا ہے، اور پھر ضعیف یہ کیوں ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جب ہمیں پتہ ہوں گی تب ہم اگر کسی کے ساتھ بات کریں گے، کوئی کہے گا ہاں تیری بات صحیح تو میری ضعیف، تو آپ اس کو وجہ بتا سکیں گے کہ بھائی تمہاری اگر ضعیف حدیث ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، یا کم از کم جو علماء اس کو صحیح یا ضعیف کہتے ہیں، جیسے علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، انہوں نے بڑا کام کیا، اس کے بعد شیخ احمد شاکر ہیں، انہوں نے بڑا کام کیا، اور بھی علماء اس وقت موجود ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، اور علم حدیث کی خدمت کرتے رہیں گے۔ یہ بہت ہی شرف والا علم ہے، کیونکہ اس علم کو پڑھتے پڑھاتے آپ کو بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کی توفیق ملتی ہے، بار بار۔ اور یہ بہت بڑی شرف کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ کی مجلس کے اندر آپ بیٹھے ہیں، دین کی بات بھی ہو رہی ہے، علم بھی سیکھ رہے ہیں، اور ساتھ و ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام بھی آپ بھیج رہے ہیں۔ ابھی ہم اپنی مجلس کا ذکر کریں، کتنی دفعہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آیا، اور کتنی بار ہم نے درود بھیجا، اور کتنی نیکیاں ہمارے کھاتے میں لکھی گئی۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن کاش کہ ہم اس کو سمجھیں۔ تو مشہور حدیث کیا ہے؟ مشہور حدیث وہ حدیث ہے جس کے جو حد تواتر کو نہ پہنچے، تین لوگ طبقے کے اندر ہوں یا اس سے زیادہ بھی ہوں، لیکن حد تواتر کو نہ پہنچے۔ جو متواتر کی ایک جماعت جو اس کا ایک کرائٹیریا ہے وہ اس میں نہیں ہوگا، اس سے کم ہوگا، تو متواتر سے کچھ کم، اس میں 3 یا 3 سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں ہر طبقے کے اندر جو حدیث کو بیان کرتے ہیں، جس کی مثال ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ یہ مشہور حدیث ہے، اور یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آپ جانتے ہیں بخاری شریف کے اندر یہ روایت مروی ہوئی ہے، اور جو حقوق العباد وغیرہ کے معاملات میں یہ بہت اہم حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اس کے بعد دوسری جو عزیز، جس میں 2 راوی ہوں طبقے میں، جس میں 2 راوی ہوں، ہر طبقے کے اندر 2 راوی ہوں، صرف 2 راوی ہوں، وہ عزیز روایت کہلائے گی، اور اس کی مثال ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، یعنی 2 صحابی، اس کے بعد 2 تابعی، آگے ہر طبقے میں 2 کم از کم ہوں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن 2 ہونا ضروری ہے، فقط 2 اس میں ہوں۔ تو یہ روایت، اور عموماً اس طرح کی روایات جو ہوتی ہیں اس میں 2 ہی 2 ہوتے ہیں، اس میں زیادہ نہیں ہوتے ہیں، تو 2 یہ جب علماء نے اس پہ پڑھا، اس کا استقرار کیا، تو اس کے بعد ان کو جا کے یہ چیزیں، یہ شرطیں، یہ اصول یہ ضوابط انہوں نے بنائے کہ کون سی روایت کیسی، اس کو کیا نام دیا جا سکتا ہے، کیوں دیا جا سکتا ہے، وہ ساری وجوہات انہوں نے بیان کی۔ 2 ہر طبقے کے اندر 2 روایت کرنے والے ہوں تو اس کو عزیز کہتے ہیں، اور اس کی مثال ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ کوئی بھی تم میں سے اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، مکمل مومن نہیں ہو سکتا، جب تک کہ میں اس کو اس کی جان، مال، اولاد، ہر چیز سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، محبوب نہ ہو جاؤں، اور تمام لوگوں سے میں محبوب نہ ہو جاؤں۔
اس کے بعد جو غریب روایت ہے، غریب کون سی روایت ہے؟ غریب وہ روایت ہے جس کو ایک راوی بیان کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک بیان کر رہے ہیں، اس کے بعد صحابی کے بعد جو آگے تابعین وہ بھی ایک ہی ہیں، تابعی کے بعد جو آگے اس کا تبع تابعین میں سے ہیں وہ بھی ایک ہے، جو محدث ہے لکھنے والا ہے وہ بھی ایک ہی ہے، ہر طبقے میں ایک 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 یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے۔ یہ خبر واحد بھی کہلاتی ہے، خبر واحد بھی کہلاتی ہے، اور یہ اس کو غریب کہتے ہیں۔ اس کی مثال کیا ہے؟ بخاری شریف کی سب سے پہلی روایت انما الاعمال بالنیات، یہ خبر کیا ہے؟ غریب ہے، یہ غریب حدیث ہے۔ یہ پیسے کے اعتبار سے غریب نہیں ہے نا، یہ راوی ایک ایک راوی ہے، اس وجہ سے یہ غریب کہلا رہی ہے۔ لیکن کیا ہے؟ یہ راوی سارے کے سارے ثقات ہیں، سارے راوی ثقات ہیں، کوئی بھی راوی اس میں ایسا نہیں ہے جس کے اوپر اہل علم کا، علماء محدثین کا کوئی بھی کلام ہو، ایسا راوی نہیں ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی کجروی نہیں اور کوئی شک کی بات نہیں کہ اس پہ عمل نہ کیا جائے۔ لہٰذا اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ جی بخاری شریف کی یہ روایت یہ خبر غریب ہے، لہٰذا ایک ایک راوی ہے، اس میں یہ شک بھی ہو سکتا ہے، یہ شک بھی ہو سکتا ہے، وہ چیز بھی ہو سکتی ہے، وہ چیز بھی ہو سکتی ہے، آپ کے ذہن کے اندر طرح طرح کی شبہات ڈالنے کی لوگ کوشش کریں، تو آپ یہ جان لیں کہ اس کی سند کے اندر جتنے بھی رجال ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ سارے ثقات ہیں، سارے عادل ہیں، انصاف پرست ہیں، اور عدالت کس کو کہتے ہیں یہ آپ کو آگے بتاؤں گا میں انشاءاللہ۔ تو یہ روایت انما الاعمال بالنیات یہ غریب روایت ہے۔ اس کے بعد جو خبر واحد ہے وہ اب یہ رتبے کے اعتبار سے اس کی 5 قسمیں ہیں۔ کس کے رتبے کے اعتبار سے اس کی 5 قسمیں؟ یہ جو آپ نے سنا عزیز، غریب، مشہور، متواتر، تو رتبے کے اعتبار سے 3 قسم اس کی کتنی ہیں کہ 5 قسمیں ہیں۔ ایک صحیح لذاتی ہی، وہ حدیث جو خود بخود صحیح ہے، جس کے سند کے اندر جتنے رجال ہیں وہ صحیح ہیں، حدیث کے اندر متن کے اندر بھی کوئی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں، کوئی ادراج نہیں، کوئی متن کے اندر کوئی اور چیز کہیں یا کسی اور دوسری روایت کو یا کسی کے کلام کو جوڑا نہیں گیا ہے، تو صحیح لذاتی ہی پہلی قسم جو خود بخود صحیح ہے۔ پھر دوسری صحیح لغیرہ، وہ صحیح ہے لیکن اس کو سپورٹ کسی اور نے کیا ہے، کسی دوسری روایت نے سپورٹ کیا ہے، لہٰذا وہ صحیح لغیرہ ہی ہے، کسی اور کی وجہ سے صحیح۔ اس کے بعد حسن لذاتی ہی، جو حسن درجے کو پہنچتی ہے، قابل عمل، وہ خود بخود حسن ہے یا حسن لغیرہ ہی دوسرے نے اس کو سپورٹ کی تو وہ حسن درجے پہ پہنچ گئی۔ اور اس کے بعد ہے ضعیف۔ یہ 5 اقسام۔ صحیح لذاتی ہی جو حدیث ہے اس کی تعریف کیا ہے؟ ما رواہ عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ، کہ وہ روایت اور اس میں علت قادحہ جس میں جتنے بھی راوی ہیں وہ خوارم المروہ میں سے ان کے اندر کوئی چیز نہیں پائی جاتی، اس میں کوئی بھی خوارم المروہ چیز نہیں پائی جاتی، وہ دین پہ استقامت برتنے والے لوگ ہیں، استقامت فی الدین ان کے اندر پائی جاتی ہے، استقامت فی الدین والمروہ، اپنے اخلاق، داڑھی کیسی ہے، شلوار ٹکنے سے نیچے رکھتے ہیں یا نہیں، کیا ان کا حلیہ اسلامی حلیہ ہے یا نہیں، لباس ان کا کیسا ہے، یہ ساری مروت کے اندر جو انسانی اخلاق کے اندر جو چیزیں آتی ہیں، خوارم المروہ میں سے کسی چیز کا ارتکاب وہ نہیں ہوتے۔ ما رواہ عدل کا مطلب ہے کہ خوارم المروہ جو اس میں کوئی چیز نہیں پائی جاتی جو استقامت دین کے منافی ہو، جو اسلامی آداب و اسلامی اخلاق کے مترادف ہو، متضاد ہو، اس طرح کی کوئی چیز اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ پھر اس کے بعد تام الضبط، اس کا قوت حافظہ پورا مضبوط ہے، یاد کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہے، یاد رکھنے کی صلاحیت اس کے اندر ہے، وہ یاد رکھتے ہیں، پورے اچھے قوت حافظہ والے ہیں۔ بسند متصل، سند بھی متصل ہے، اس میں کہیں کسی جگہ منقطع نہیں ہے، مرسل نہیں ہے، معضل نہیں ہے، یہ بھی اور اقسام حدیث، ضعیف حدیث کی قسمیں یہ آگے انشاءاللہ بیان ہوگی، تو اس میں کوئی کسی قسم کا انقطاع نہیں ہے، وہ متصل سند کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اس راوی جو کتاب لکھنے والے محدث ہیں ان تک وہ سند متصل ہے، متصل سند کے ساتھ وہ بیان کر رہے ہیں، اور کسی قسم کے شذوذ اور الا قادحہ سے وہ کیا ہے؟ محفوظ ہے، سالم ہے۔ شاذ یعنی شاذ و نادر، جیسے آپ کہتے ہیں نا شاذ و نادر، کبھی کبھار ایسی چیز ہوتی ہے، تو وہ شاذ بھی نہیں
اور ایسی علت کہ جو اس کو صحیح کے درجے سے نیچے لے آئے، ایسی کوئی علت اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ جب یہ 4-5 شرطیں اس کے اندر موجود ہوں گی، کیا؟ پہلی کہ عدل، تام الضبط، خوارم المروءہ اور دین اور استقامت میں کوئی خوارم المروءہ چیز نہیں اس میں پائی جاتی۔ تام الضبط، اس کا قوت حافظہ پورا مضبوط۔ اس کے بعد سند متصل ہے، اس میں کوئی انقطاع نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ شاذ بھی نہیں، حدیث شاذ بھی ایک قسم آپ پڑھیں گے، شاذ بھی نہیں، اور اس میں الا قادحہ، کوئی ایسی قادح بری علت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو ضعیف یا کسی اور درجے تک لے جایا جائے۔ جب یہ 5 شرطیں اس کے اندر پوری کی پوری پائی جائیں گی تو وہ حدیث صحیح کہلائے گی اور وہ صحیح لذاتی ہی ہو جائے گی، صحیح کہلائے گی اور صحیح لذاتی ہی ہوگی۔ اس کے بعد جو اتصال سند، میں نے کہا کہ سند متصل ہو تو اتصال سند میں کئی ساری چیزیں آتی ہیں۔ اس میں ایک چیز ہے کہ جو جس سے بیان کر رہا ہے وہ اس سے ملا ہوا ہو، ملاقات ہوئی ہو، اس کی ملاقات ہونا ضروری ہے، یا کم از کم ہم معاصر ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ جس سے روایت بیان کر رہا ہے اس کی وفات کے بعد وہ پیدا ہوا۔ جب وہ ایک آدمی جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک راوی بیان کرتا ہے، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوا، اور وہ کہے کہ میں نے سنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کہتے ہوئے، تو یہ اتصال سند اس میں نہیں رہا، وہ سند متصل نہیں، اس میں کیا کٹ آ گیا۔ وہ کیا ہے؟ روایت مرسل یا دوسرے اس کے اور اقسام ہیں، اس میں سے آ جائے گی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ راوی ڈائریکٹ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بیان کرتا ہے یا صحابی کی طرف بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ میں نے سنا، جبکہ وہ ان کے زمانے میں پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ آپ نے جب اس راوی کا بایو ڈاٹا نکالا تو آپ نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اس سن کو ہوئی، اور اس بندے کی پیدائش عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے اتنے بعد ہوئی ہے یا اسی سال ہوئی ہے۔ اب جب اسی سال ہوئی ہے تو وہ سن تمیز کو پہنچا ہی نہیں، اتنا بڑا وہ ہوا ہی نہیں کہ وہ پہچان سکے، یاد رکھ سکے کوئی بات۔ کم سے کم 5 سال سن تمیز، جب بچہ کیا کرے کہ گائے بکری میں فرق کرنے لگے، مرغی اور انڈے میں فرق کرنے لگے، جب ان چیزوں میں وہ فرق کرنے لگے تب وہ سن تمیز کو پہنچتا ہے۔ جب وہ سن تمیز کو پہنچ گیا اس کے بعد اس کی بات جو ہے قابل قبول ہوگی۔ جس بچے کو ان چیزوں میں فرق پتہ ہی نہیں ہے تو آپ اس بچے کی بات کو کیسے مانیں گے؟ اور اس وقت تک بھی اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے فلانے راوی کو یہ، فلانے صحابی کو، فلانے کو یہ کہتے ہوئے سنا، تو اس کی بات صحیح نہیں ہوگی، وہ سند متصل نہیں کہلائے گی۔ اس لیے اتصال السند جو ہے اس میں یہ چیزیں ہونا ضروری ہے۔ اور اتصال سند میں جو چیز ہے وہ شاذ جو ہوتی ہے، شاذ حدیث، اس میں اتصال سند کا تعلق ہوتا ہے اور الا قادحہ کا بھی تعلق اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو حدیث صحیح لغیرہ ہے، صحیح لغیرہ، صحیح لغیرہ کی تعریف کیا ہے کہ وہ اصل میں حسن لذاتی ہی ہوتی ہے، جو خود بخود حسن درجے کو پہنچتی وہ روایت ہوتی ہے، لیکن کچھ تعدد طرق، اس روایت کے بہت سارے طرق پائے جاتے ہیں، ادھر سے بھی ایک طرق، ایک راستہ مل گیا، ادھر سے بھی مل گیا، ادھر سے بھی مل گیا، تعدد طرق ہو گئے، بہت سارے طرق اس کے جمع مل گئے ہمیں، تو اس کی وجہ سے وہ اب حسن درجے سے اٹھ کے اوپر چلی گئی، وہ صحیح لغیرہ ہی ہوگی، کیونکہ اس کے اندر صحیح کی شرطیں پائی جانے لگی، پوری شرطیں نہیں ہیں لیکن صحیح کی شرطیں پائی جانے لگی، اس لیے وہ صحیح لغیرہ ہی ہو گیا۔ اس کے تعدد طرق، بہت سارے طرق مل گئے، اس کے بہت سارے طرق، یہ روایت اس راستے، اس سند سے بھی مل گئی، ادھر سے بھی مل گئی، ادھر سے بھی مل گئی، 5 7 10 اس کے طرق جمع کر لیے، اس کی وجہ سے وہ کیا ہو جاتی ہے اب کہ صحیح لغیرہ ہی ہو جاتی ہے۔ پھر حسن لذاتہ ہی کیا ہے؟ حسن لذاتہ ہی ما رواہ عدل، اس کے اندر وہ خوارم المروءۃ اور استقامت الدین جو چیزیں ہیں وہ ہونی چاہیے، کہ خوارم المروءہ کا وہ مرتکب نہیں ہونا چاہیے، اور استقامت دین بھی اس کے اندر ہونی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسی کوئی بھی چیز جو اس کو دین کے اوپر قائم نہ رہنے دے، اس کے اندر کچھ کمی پائی جائے، تو وہ اس طرح کی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ ما رواہ عدل، خفیف الضبط، خفیف الضبط، یہ چیز یاد رکھیے۔ وہ ادھر کیا ہے؟ تام الضبط، تام الضبط یعنی قوت حافظہ پورا، یاد رکھنے کی اس کے اندر طاقت پوری ہے، لیکن یہاں پہ خفیف الضبط ہے، تھوڑا سا قوت حافظہ اس کا کمزور ہو جاتا ہے، کبھی کبھار کوئی چیز شاید بھول جاتا ہے،
یا قوت حافظت اتنا مضبوط نہیں ہے، پوری طرح سے من عن بات وہ یاد نہیں رکھ پاتا ہے، خفیف الضبط۔ اور بسند متصل، اس میں بھی سند کا اتصال ہونا، متصل ہونا ضروری ہے، اور شذوذ اور علت قادحہ سے سالم ہونا ضروری ہے۔ جب یہ چیزیں ہوں گی تو وہ حسن لذاتی ہی ہوگی۔ اب جب طرق تھوڑے سے اس کے زیادہ ہو جائیں گے تو یہ صحیح لغیری ہی ہو جائے گی، اور جب ان ساری چیزوں سے وہ اس میں نہ خفیف الضبط ہے نہ اس کو طرق کی ضرورت پڑی ہے، وہ خود بخود صحیح لذاتی ہی کہلائے گی۔ اور اب صحیح حسن لغیری ہی کیا ہے؟ حسن لغیری ہی ما رواہ، یعنی جو ضعیف ہے، اصل میں وہ ضعیف ہے، وہ ضعیف روایت ہے، اصل میں وہ ضعیف روایت ہے، لیکن کچھ اس کی اور وجوہات، کچھ اور یعنی طریقے، کچھ اور اس کے لیے متابعات، شواہد مل گئی، یعنی کوئی روایت ایسی اسی کے معنی کی روایت مل گئی، یا اسی کے معنی کی جو روایت ہے اس کی سندیں اور مل گئی، تو وہ ایک درجہ، ایک سٹیپ اوپر چڑھتی ہے، اور وہ بن جاتی ہے کیا کہ حسن لغیری ہی۔ وہ خود حسن کے درجے پہ نہیں پہنچی، کیونکہ اس کے اندر جو ما رواہ عدل، عدل بھی نہیں ہے۔ ما رواہ عدل جو خوارم المروءہ استقامت دین کے استقامت دین رکھنے والے لوگ ہیں اور خوارم المروءہ کے مرتکب نہیں ہیں، وہ لوگ بھی نہیں ہیں اس میں، اور اس میں خفیف الضبط جو جس کا قوت حافظہ کچھ کمزور ہو ویسا بھی نہیں ہے، تام الضبط تو ہے ہی نہیں، خفیف الضبط والا بھی نہیں ہے، اور پھر سند متصل بھی نہیں ہے، علت بھی اس میں قادحہ جو ہے وہ اس کا بھی احتمال موجود ہے، شاذ ہونے کا بھی احتمال موجود ہے، لیکن کچھ شواہد، کچھ وجوہات اور مل گئی، کچھ اوجہ، کچھ اور روایات اس جیسی اس معنی کی مل گئی، جس وجہ سے وہ اس ایک سٹیپ اوپر چڑھ کے حسن لغیری ہی ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد ضعیف وہ ہے کہ جو ان ساری شروط میں جو جتنی بھی شروط صحیح کی ہیں وہ اس میں نہ پائی جائیں، وہ صحیح لغیری، وہ ضعیف ہو جائے گی۔ جو شروط صحیح کی شروط ہیں اگر وہ اس میں نہیں پائی جاتی تو وہ کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ ایسی روایت کو ہم ضعیف کہیں گے۔ اور ضعیف روایت کو یاد رکھیے کہ ضعیف روایت کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ علماء جو تقریریں کرتے ہیں، خطبے دیتے ہیں، اور خطبوں کے دوران وہ دیکھتے نہیں، یا ایسے ہی کوئی بھی کتاب ہے، خاص کر کے اردو لٹریچر جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں اکثر بیشتر کتابیں ایسی ہیں کہ ان میں حدیث کے اوپر حکم لگا ہوا نہیں ہوتا ہے، یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، یہ لکھا ہوا اس میں موجود نہیں ہوتا یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ تو آپ نے خطبے کی تیاری کی، تقریر کی، جمعہ کی، یا کوئی جلسہ اس کی تیاری کی، آپ نے وہاں پہ پڑھا اور آپ چل دیے، آپ نے اس کی تحقیق نہ کی، نہ دیکھا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں۔ صحیح ہے تو پھر تو خیر ہے، لیکن اگر وہ صحیح نہیں ہے، نہ وہ حسن ہے، نہ وہ صحیح لغیری ہی ہے، حسن بھی نہیں ہے، اور وہ ضعیف روایت ہے، آپ جا کے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور وہاں پہ لوگوں کو یہ نہیں بتلا رہے، یہ نہیں بتا رہے، یہ باور نہیں کرا رہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، آپ ایسے ہی بیان کر کے چلے آئے، لوگوں نے اس پہ عمل کیا، تو آپ گناہ گار ہیں۔ تو صحیح جو ضعیف روایت ہے اس کو لوگوں کے سامنے، عام لوگوں کے سامنے بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر عام لوگوں کے سامنے اس کو آپ بیان کر رہے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ بیان کریں کہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ یہ بیان کریں یہ روایت ضعیف ہے، یہ صحیح روایت نہیں ہے، تاکہ کوئی بھی اس کے اوپر عمل نہ کرے، اور پھر بھی اگر کوئی عمل کرتا ہے تو آپ مبرہ ہے، آپ گناہ سے بچ گئے، آپ گناہ سے بچ گئے اگر آپ نے یہ چیز واضح کر دی، بیان کر دی۔ اگر آپ نے بیان نہیں کیا تو پھر آپ بھی گناہ گار، وہ بھی گناہ گار۔ اس کے بعد جو کبھی کبھار لوگوں کو اللہ کا خوف دلانے کے لیے، لوگوں کو کسی چیز کی طرف مائل کرنے کے لیے، کبھی کبھار فضائل میں جو کچھ ایک روایت جس کا عقیدہ کے ساتھ تعلق نہ ہو، کچھ علماء محدثین اس چیز کی یہ اجازت دیتے ہیں کہ اس وقت ترہیب و ترغیب میں لوگوں کو ضعیف روایت بیان کر سکتے ہیں، یا فضائل اعمال میں ضعیف روایت بیان کر سکتے ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، اس شرط کے ساتھ آپ بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن اکثر بیشتر علماء محدثین میں سے یہ کہتے ہیں کہ ضعیف روایت کو بیان کرنا عام لوگوں کے سامنے جائز نہیں ہے۔ طالب علم اگر آپ جیسے اسٹوڈنٹ حضرات ہیں، آپ پڑھتے ہیں، کسی عالم کے پاس بیٹھ کے یہ علم حدیث کا جو مصطلح الحدیث ہے اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کا علم حاصل کر رہے ہیں، تو اس وقت آپ پڑھنے کی غرض سے اگر پڑھ رہے ہیں تو وہ اس میں حرج نہیں ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے، آگے جا کے لوگوں کو بتا سکے۔ اگر آپ خود بھی پڑھ رہے ہیں تو اس کے پڑھنے کے اعتبار سے، سیکھنے کے اعتبار سے، سکھانے کے اعتبار سے کوئی حرج نہیں، کوئی مذائقہ نہیں، لیکن مذائقہ تب ہے جب آپ لوگوں کو مطلق بیان کر کے چلے آئیں اور لوگ اس پہ عمل کریں۔ تو لہٰذا یہ کچھ اقسام ہیں علم حدیث کی جو
آج ذکر ہوئی، اور یہ بہت مطول مادہ ہے، بہت لمبا مادہ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے نکات اور بھی ہیں جو کہ ایک مجلس میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین نے زندگی بخشی تو انشاءاللہ اس پہ مزید گفتگو ہوگی۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ کتنے وقت تک آپ کی یہ مجلس ہوتی ہے، تو اگر کسی کو کوئی سوال ہو، کوئی اور بات ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد۔